اسی طرح سے یہ فری لانسر بن جاتے ہیں، یہ خود کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس کو بہت بڑے اسکیل پر کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں اب تک 12 لاکھ اس کی رجسٹریشن ہو گئی ہے، اور پچھلے دنوں میں پورے مہینے پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں اسٹیڈیمز بھر جاتے ہیں، اس لیے کہ نوجوان پڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ ہم نے 100% فری آئی ٹی پروگرام شروع کیا ہے، اور اس میں اب ہمارا پیش نظر یہ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ ہم خواتین کے لیے بھی، ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں، گھر بیٹھ کر کوئی کام کر سکتی ہیں، آن لائن کوئی اچھا کھانا پکاتی ہیں، اس کو سیل کریں، سلائی کڑھائی کرتی ہیں، اور بہت ساری جو ہے وہ ہینڈی کرافٹ کا کام کرتی ہیں، دیہاتی خواتین بھی کرتی ہیں، شہری بھی کرتی ہیں۔ ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہوتے، ان کے پاس اسکل نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کیسے سیل کریں، مارکیٹ کریں، اس کا حساب کتاب رکھیں۔ تو ہم نے چھوٹے چھوٹے کورس ڈیزائن کیے ہیں، اور عنقریب اس کا ہم آغاز کرنے والے ہیں۔ تو نوجوانوں کو، خواتین کو امپاور کرنے کا، بااختیار بنانے کا یہ کام ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جو 9 ٹاؤنز ہیں اس شہر میں، ان 9 ٹاؤنز میں ہر ممکن طریقے سے ہمیں اختیار نہیں دیا انہوں نے۔ 1.5 سال تک تو ہمیں کوئی پراپر طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد آ بھی گئے ہیں تو جو مین ڈپارٹمنٹ ہے، اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ کہیں پر کچرا پڑا ہوا ہے، کہیں پر جو ہے وہ پانی کی لائنیں، سیوریج کی لائنیں خراب ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ تو ظاہر ہے اپنے یو سی چیئرمین سے پوچھیں گے، ٹاؤن چیئرمین کے پاس جائیں گے، اس لیے کہ یہ ایکسیسیبل ہیں، یہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے تحت ہے، اور انہوں نے ٹاؤنز کی سطح پہ اس کو ڈیوالو بھی نہیں کیا ہے، اور سارے فنڈ 17-18 ارب روپے کراچی کے لوگ ان کو بل کی صورت میں پانی کا دیتے ہیں، لیکن یہ لگتے کہاں ہیں؟ خود ٹاؤن کو اپنے پیسے جو ادھر ادھر سے پورے کرتے ہیں، یہ اس سے واٹر بورڈ کے کام کرانے پڑتے ہیں جو ان کے ڈومین میں بھی نہیں ہے۔ یہ پہلے اس پر کرتے ہیں، پھر اگر یہ سڑکیں بنا بھی دیں اندر کی گلیاں اور سیوریج کا مسئلہ حل نہ ہو، آپ پھر آئیں گے کہیں گے کہ بھئی یہ تو پھر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ جتنی مشکل میں آپ جانتے ہیں، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کام کرنا ہے، انہیں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ کوئی وڈیرے جاگیردار تو نہیں ہے آئے لوٹا اور چلے گئے، یہ تو یہیں پر ہیں، یہیں رہتے ہیں، آپ کی طرح کے لوگ ہیں، اس لیے یہ اتنی مشکل میں کام کر رہے ہیں۔ یہ جو پورا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے، کہ جس میں اربوں روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے کمپنیوں کو دے رہے ہیں، پھر کمپنیاں دوسری کمپنی کو، دوسری کمپنی تیسری کمپنی کو، اور لوٹ مار کا نظام ہے جو سی ایم ہاؤس سے لے کر نیچے تک سلسلہ جاری ہے۔ لیکن ٹاؤنز کو، یو سی کو اس میں اختیار نہیں دیتے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک کر سکیں۔ تو ان سب چیزوں کے باوجود پارکس کچرے کے ڈھیر بنے ہوئے تھے، اب ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس طرح کے یوتھ سینٹر بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اسکول ان کے پاس، اس ٹاؤن میں جو ان کے پاس اسکول آئے تھے وہ سرکار کے جو کے ایم سی کے تحت تھے، وہ صرف 6 اسکول اور 2 بلڈنگز تھیں، ٹھیک کر دی ہیں آپ نے ماشاءاللہ۔ ابھی میں یہ چاہتا ہوں فواد بھائی کہ آپ ان اسکولوں میں آپ اسکالرشپ پروگرام شروع کریں۔ ایک تو وہ ویسے ہی فری ہیں، لیکن 5ویں کلاس، 8ویں کلاس اور چھوٹی کلاسوں میں بھی آپ بچوں کے اضافی امتحان لیں اسکالرشپ کے، اور جو بچے بھی اس میں کامیاب ہوتے ہیں آپ کے معیار کے مطابق، اس کے لیے ٹیچرز کو کہیں کہ وہ اضافی کلاسیں کرائیں۔ ان اضافی کلاسوں کی آپ پیمنٹ ٹاؤن سے کریں، جو ٹیچرز محنت کریں گی اس کی آپ اضافی ٹاؤن سے پیسے خرچ کریں، وہ تیاری ان کی کروائیں، اسکالرشپ میں یہ بچے کامیاب ہوں، ہر بچے کو آپ اسکالرشپ کا ایک انعام دیں۔